خان خطیب کشمیر واعظ شیرنسان حضرت علامہ مولانا سید ذیشان حسین شاہ صاحب مدرس جامعہ اسلامیہ نظمیہ چکسواری، وہ اپنے نورانی انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول ہے جو ہوتا عشق مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی جان، منصب نبی جان، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، سید الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی سبحان اللہ دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس کمال حسن محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است سبحان اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر حمد و صلات کے بعد میرے نہایت کی عزتوں کے لائق حضرات علماء کرام سنا خانان مصطفیٰ علیہ عطیہ التحیت والثناء اور اہل علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین
اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ذکر ہمارا کرنا، یہاں بیٹھنا، اللہ رب العالمین اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل زیر سرپرستی حضرت علامہ مولانا محمد محفوظ چشتی صاحب آپ کے زیر سرپرستی انعقاد پذیر ہے، اور بانیان محفل جناب حاجی امجد حسین صاحب اور اہل علاقہ، اہل محلہ بہارالدین ٹھکریاں، آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے آج اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا۔ آج جن جن لوگوں نے اس کے اندر حصہ ڈالا، دامیں درمیں قدمیں سخنیں، جس نیت سے ڈالا، اللہ رب العالمین کی ذات اس کا اجر ضرور عطا فرماتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے دین کا کسی کے اوپر قرض نہیں رکھتا، اس کا اجر اللہ رب العالمین یا تو اس دنیا کے اندر بندے کو عطا فرما دیتا ہے، یا قبر کے اندر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، یا میدان محشر کے اندر اللہ رب العالمین اس کا اجر کسی نہ کسی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اسٹیج پر جلوہ فراز حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ احمد رضا چشتی صاحب اور حضرت علامہ مولانا الحافظ والقاری عامر شہزاد صاحب بھی جلوہ فراز ہیں۔ میں ان کی دعوت پر حاضر ہوا۔ میں اپنی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال لکھتے ہیں، اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں، اور سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی ایک نگاہ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں سچے لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو سچے لوگوں سے مراد وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو راضی کیا، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ لوگ سچے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیں، مال و دولت جو ہے، جو امرائے وزرائے، ان کی شان و شوکت یہ ایک مسلم حقیقت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کو جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام دائمی ہے۔ یہ مال و دولت، یہ شان و شوکت، یہ دنیاوی جاہ و جلال، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اولیاء اللہ کی جو روحانی طاقت اور قوت ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ آپ دیکھیں، جب ہوا تیز چلتی ہے، جب آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، تو درخت کے جن پتوں کا تعلق درخت کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، ہوا وہاں سے ان کو اٹھاتی ہے، کبھی کسی نالی کے اندر پھینک دیا، کبھی کسی کوڑے کے مقام پر ڈال دیا، لیکن ہوا جتنی مرضی تیز ہو، طوفان جتنا مرضی بڑا ہو، لیکن جب درخت کا وہ پتا جس کا تعلق درخت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، آندھی اور طوفان جتنا مرضی بڑا ہو اس پتے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جن لوگوں کا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ جن کا تعلق مضبوط ہے، یہ دنیا کی آندھی اور طوفان جتنے مرضی آئے ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ تو سامعین محترم، اس دنیا کے اندر بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت والے دن اس بندے کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یحاللہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اگر کسی بندے کا دوست اللہ
اگر کسی بندے کا تعلق دنیا دار کسی کے ساتھ ہے تو قیامت والے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی کا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مضبوط ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ مضبوط ہے، حضور کی اہل بیت کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان کا حشر انہیں کے ساتھ کرے گا، انہیں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور جو لوگ کفار سے محبت کرتے ہیں، یہود و نصارہ کے دوست ہیں، علماء پر تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کو انہی یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سامعین محترم، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ محبت کی جائے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین ہمارا حشر انہی کے ساتھ کرے۔ تو وہ لوگ اللہ رب العالمین کے دوست ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں کہ قیامت والے دن جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ میں یہ کوئی بات ویسے نہیں کر رہا، آپ کے سامنے مشکات شریف کی حدیث مبارکہ رکھتا ہوں کہ قیامت والا دن ہوگا، جنتی لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنمی لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو جہنمی لوگوں کی صف میں کھڑا ایک شخص جنت کی طرف جاتے ہوئے ایک شخص کو، ایک اللہ کے ولی کو دیکھ کر پہچان لے گا اور اس سے عرض کرے گا کہ اے اللہ کے ولی، اما تعرفنی ان الذی سقیتک شربتا، کہ اے اللہ کے ولی تو نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں نے دنیا کے اندر تجھے پانی پلایا تھا۔ وقال بعضهم ان الذی وهبت لك وضوءا، اور ان میں سے بعض ایک دوسرے سے عرض کریں گے کہ میں نے دنیا کے اندر تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر اگر کسی بندے نے کسی عالم دین کو وضو کروایا، قیامت والے دن وہ اس سے کہے گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میری شفاعت کر۔ تو مشکات شریف کی حدیث کے مبارکہ کے الفاظ ہیں فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، کہ وہ بندہ اس کی سفارش کرے گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر شفاعت کرے گا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت کے اندر جائے گا۔ تو پھر شاعر لکھتا ہے کہ شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا ببخشت والے کا کریم، کہ میں نے اللہ رب العالمین کے نیک بندوں سے سنا ہے، اولیاء اللہ سے سنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی امت کے بہت سے گناہگار لوگوں کو نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے بخش دے گا۔ ماشاءاللہ ہماری محفل کی زینت بنے میلاد کمیٹی کے صدر ماسٹر تاصف صاحب ہم دل کے تھا اگر رئیس سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن حضور علیہ السلام کی امت کے بعض گناہگاروں کو نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے بخش دے گا۔ اور رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہوتی ہے یہ بہانے کی تلاش میں ہوتی ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک بہانہ بنا اللہ رب العالمین زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، یہ میں کسی دنیا دار بندے کی بات نہیں سنا رہا، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں سنا رہا، بلکہ میں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں کہ قیامت والا بنی اسرائیل کا ایک شخص اس نے اپنی زندگی کے اندر 99 قتل کیے، تو اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا رکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو ندامت ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں یہ شرمندگی اٹھا دیتا ہے۔ تو 99 قتل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو اس شخص کو ندامت ہوئی، اس کو خیال آیا کہ میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے جان دینی ہے، تو قیامت والے دن اس کی بارگاہ کے اندر میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس کو اپنے دل کے اندر شرمندگی پیدا ہوئی، اس نے توبہ کا ارادہ کیا۔ تو اس وقت کا ایک یہودی عالم راہب وہ بندہ اس کے پاس چلا گیا اور اس سے جا کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے اپنی زندگی کے اندر 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ جو یہودی عالم تھا، راہب تھا، اس نے آگے سے غصے کے اندر اس کو جواب دیا کہ نہیں، تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیرے لیے بخشش و مغفرت کے تمام دروازے بند ہیں، تیری بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی۔
سامعین محترم اس بندے نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب اس کے پورے قتل 100 ہو گئے، یعنی 100 بندوں کا قاتل، لیکن اس کا جو دل جاگا ہوا تھا، اس کا جو ضمیر مردہ تھا وہ جاگ چکا تھا. اس کے دل کے اندر یہ توبہ کی حسرت باقی رہی. اس کے بعد وہ کسی ایک اور بندے کے پاس جاتا ہے اور جا کر عرض کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 100 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش و مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو اس بندے نے آگے سے اس کو جواب دیا، ان طلق الی ارض کذا فإن بها اناس یعبدون اللہ، کہ تو فلاں زمین کی طرف پلٹ جا، وہاں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کے پاس جا، اپنا یہ سوال ان کے سامنے رکھ، ہو سکتا ہے تیرے لیے بخشش و مغفرت کا کوئی ذریعہ بن جائے. تو سامعین محترم اس کے دل کے اندر جو حسرت تھی وہ یہ حسرت تھی کہ میں آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پکی اور سچی توبہ کروں گا. وہاں سے اللہ رب العالمین کے ان بندوں کی طرف چلتا ہے، توبہ کی حسرت لیے ہوئے جا رہا تھا. راستے کے اندر اس کا وصال ہو گیا، راستے کے اندر اس کا وصال ہو گیا، وہ بندہ مر گیا. تو سامعین محترم جب اس کا وصال ہوا تو اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. اب فرشتوں کا آپس میں محاسبہ ہوتا ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس بندے نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی، یہ اللہ کے بندوں کی طرف کی جانب جا رہا تھا، لہٰذا اس کو لے کر ہم جائیں گے، ہم اس کو لے کر جنت میں جائیں گے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے نہیں، اس نے 100 قتل کیے ہیں، یہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، اس کی بخشش و مغفرت اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کو لے کر ہم جہنم میں جائیں گے. سامعین محترم فرشتوں کا آپس میں یہ مکالمہ ہو رہا تھا، بحث مباحثہ ہو رہا تھا. اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم آیا کہ اے فرشتوں زمین کو ناپ لو، اگر زمین میرے بندوں کی جانب قریب تھی، جس جانب یہ جا رہا تھا، اگر اس طرف قریب تھی تو رحمت کے فرشتوں اس کو تم لے کر چلے جاؤ، اور اگر یہ اپنی جس آبادی کی طرف سے آ رہا تھا اس کے قریب تھا تو عذاب کے فرشتوں اس کو لے کر تم چلے جاؤ. سامعین محترم اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ حکم دیا، ساتھ ہی زمین کو حکم دیا کہ اے زمین آپس میں سمٹ جا. زمین سمٹ گئی. تو جب زمین کو فرشتوں نے ناپا، ناپنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے قریب تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے رحمت کے فرشتوں اس کو لے کر تم جنت میں چلے جاؤ، چونکہ یہ میرے بندوں کے قریب تھا. تو سامعین محترم یہ اولیاء اللہ کی نسبت ہے کہ اگر ایک بندہ توبہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو میں نے عرض کی رحمت خدا بہانہ بھی جوید کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے بہانے کی تلاش میں ہوتی ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے اپنی زندگی کے اندر کبیرہ گناہ کیے، ایک فاحشہ عورت تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو صرف ایک نیکی کی وجہ سے معاف کر دیا. وہ نیکی کیا تھی کہ اس عورت نے پیاس کی شدت سے تڑپتے ایک کتے کو اپنے جوتے کے اندر کنویں سے پانی نکال کر پلایا تھا. اللہ رب العالمین کو اس عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو سامعین محترم اولیاء اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں. اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام موجود تھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں، اللہ رب العالمین کے دوست کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں ضرور بتائیے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ خیارکم اذا رعوا ذکر اللہ، کہ تم میں سے بہترین بندے وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد آ جائے. تو سامعین محترم اس لیے اللہ رب العالمین کے اولیاء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی آندیاں طوفان ہیں جب یہ آئیں تو یہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے. مجھے محسوس ہوا کہ میری آنکھوں کے اوپر پڑے ہیں، تو امام فخر الدین رازی نے اپنی آنکھیں کھولی تو شیخ کی طرف سے یہ القاء ہوا کہ اے فخر الدین رازی تو اس ظالم
امام فخر الدین رازی نے یہ جواب دیا اور شیطان سے اپنی جان بچائی۔ تو اس لیے صحبت صالح قرآن صالح کنند کہ نیک بندے کی صحبت بندے کو نیک کر دیتی ہے، اور صحبت طالع قرآن طالع کنند اور برے بندے کی صحبت بندے کو برا کر دیتی ہے۔ اور یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا، کہ ایک زمانہ کسی ایک گھڑی کسی اللہ رب العالمین کے ولی کے پاس بیٹھ جانا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس لیے دیکھیں جن لوگوں یہ آپ دیکھیں پتھر حجر اسود یہ ایک پتھر تھا، اس کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہوئی تو یہ پتھر سے حجر اسود بن گیا۔ یہ قالین مسجد کے اندر بچھی ہوئی ہے، اگر یہ وہاں پر بیر پڑی ہوئی ہو ہم اس کے اوپر جوتے پہن کر چلیں گے، کوئی اس کی عزت و توقیر نہیں ہوگی، لیکن جب اس کو مسجد کے اندر بچھایا، جب اس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہوئی تو یہ اعلیٰ ہو گئی، ہم جوتے اتار کر پھر اس کے اوپر چلتے ہیں۔ تو جب بھی کسی چیز کی نسبت کسی ادنا چیز کی بھی نسبت کسی اعلیٰ چیز کے ساتھ ہوتی ہے وہ چیز ادنا سے اعلیٰ بن جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر کی نسبت جب حضور سے ہوئی آپ ابو بکر سے صدیق بن گئے۔ حضرت عمر کی نسبت حضور سے ہوئی، حضور علیہ السلام کے ساتھ جب نسبت ہوئی تعلق پیدا ہوا تو عمر سے فاروق اعظم بن گئے۔ حضرت سیدنا عثمان کی نسبت جب حضور سے ہوئی تو عثمان سے ذو النورین بن گئے۔ جب حضرت علی کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہوئی تو علی سے شیر خدا بن گئے، حیدر کرار بن گئے۔ تو اس لیے جب نسبت اور یہ اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ چیز ادنا سے اعلیٰ بن جاتی ہے۔ تو سامعین محترم ہم یہاں بیٹھ کر آج دیکھیں 1400 سال گزر گئے، حضور علیہ السلام کا ذکر آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے بلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے سوال کیا کہ اے جبریل بتاؤ مجھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے میرے ذکر کو کتنا بلند کیا۔ حضور علیہ السلام سے حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی کہ اے محبوب جب میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا، اگر زمین کے اوپر میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا بھی ہوگا۔ آپ دیکھیں نماز کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے ساتھ اس کا محبوب کا ذکر ہوتا ہے، کلمے کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے ساتھ اس کا محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح اقامت کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے ساتھ اس کا محبوب کا ذکر، اذان کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے ساتھ اس کا محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ روئے زمین کے جس چپے کے اوپر جس گوشے کے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں ساتھ اس کے محبوب کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر عرش کی بلندیوں کے اوپر تخت الثری پر اگر اللہ کا ذکر ہوتا ہے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اور جو بندہ حضور کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے، حضور کے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، چونکہ حضور کے ذکر کو اللہ رب العالمین بلند فرمانے والا ہے۔ تو مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کا کلم جنبش میں آتا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، حضور کا ذکر ہمیشہ بنا رہے۔ اسی لیے شاعر مشرق نے فرمایا تھا بولو یہ پھول تو پھولوں کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساتھی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افکار کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ شریف نے فرعون بن کر علماء کو جیلوں کے اندر ڈالا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ کی شکل میں حضرت سیدنا امام حسین کا خادم، امام علی مقام کا خادم حسین رضوی بھیج دیا۔ تو سامعین محترم جب بھی کوئی موسیٰ جب بھی کوئی فرعون اس کائنات کے اندر ظلم و جبر کا
سر کچلنے کے لیے کسی نہ کسی موسیٰ کو بھیج دیتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو ذکر کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ حضور کا ذکر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کو کوئی بندہ نہیں مٹا سکتا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے حضور کے ذکر کو کتنا بلند فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے دو نام، ایک نام آسمان پر مشہور احمد ہے، زمین پر محمد مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو نماز کے اندر رکھ دیا۔ ان اللہ تعالیٰ خلق الصلاۃ علی صورت اسم احمد فالقیام فی الصلاۃ مثل الالف والرکوع کالہاء والسجود کالمیم والقعود کالدال، کہ جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا نام احمد نماز کے اندر رکھ دیا۔ فالقیام فی الصلاۃ، جب بندہ نماز میں قیام کرتا ہے کھڑا ہوتا ہے الف کی شکل بن جاتی ہے۔ والرکوع کالہاء، جب بندہ رکوع کے اندر ہوتا ہے ہاء کی شکل بن جاتی ہے۔ والسجود کالمیم، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے میم کی شکل بن جاتی ہے۔ والقعود کالدال، جب بندہ قعدے کے اندر ہوتا ہے اس وقت دال کی شکل بن جاتی ہے۔ یہ حضور کا نام احمد تھا۔ اللہ رب العالمین نے احمد نام کو اتنی فضیلتیں عطا کی، اتنی عظمتیں عطا کی۔ اب حضور کا نام جو محمد مشہور ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ صرف کلمے کے اندر غور کریں، دیگر ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر بھی ہے۔ تو کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں پر لفظ اللہ کی ہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے لفظ محمد کی میم شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ دیکھیں لفظ اللہ کے حروف بھی 4 ہیں، لفظ محمد کے حروف بھی 4 ہیں، لا الہ الا اللہ کے حروف بھی 12 ہیں، محمد الرسول اللہ کے حروف بھی 12 ہیں۔ بے شک آپ گنتی کر لیں، لا الہ الا اللہ کے حروف بھی 12 ہیں، محمد الرسول اللہ کے حروف بھی 12 ہیں، لفظ اللہ کے حروف بھی 4، لفظ محمد کے حروف بھی 4، لفظ اللہ پر بھی شک، لفظ محمد پر بھی شک، اور لفظ اللہ پر بھی نقطہ نہیں، لفظ محمد پر بھی نقطہ نہیں۔ پتہ چلا اللہ رب العالمین کی ذات بھی عیب سے پاک ہے، اس کے محبوب محمد مصطفیٰ کی ذات بھی عیب سے پاک ہے۔ تو پھر اعظم چشتی لکھتا ہے کہ محبوباں تے نقطہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، محبوباں تے نقطہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اس نو او جھوٹے پیار جتاوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیار فرماوندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیار فرماوندا کہ اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا، کہ اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ میں اپنی معروضات کو اسی شعر کے ساتھ سمیٹتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، یہ محفل سجانا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم حکومت وقت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے شیطان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، تو دعویٰ حضور علیہ السلام کی غلامی کا کیا جاتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے، تو کیا ریاست مدینہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ ریاست مدینہ کے اندر تو کفار کو بھی ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، تو یہ کیسی ریاست مدینہ ہے؟ تو سامعین محترم، ہم حکومت وقت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے علامہ سعد حسین رضوی کو فی الفور رہا کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ میں اپنی معروضات کو یہی سمیٹتا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔